دیوبند کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کتاب لکھی تھی لیکن اس وقت کا حکمران شافعی مذہب تھا تو انہوں نے ساری کتابیں دریا میں ڈال دی. یار یہ کس کو خواب آیا ہے؟ کسی دیوبندی عالم کا یہ کہنا نہیں ہے، استغفر اللہ. اس وقت کے جو حکمران تھے وہ تو ہے ہی حنفی تھے، بنو عباس. امام حنیفہ کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، وہ چیف جسٹس بن گئے تھے. اسی خلیفہ کے ہاں خلیفہ منصور اور بعد میں ہارون رشید، جنہوں نے جیل میں ڈلوایا تھا حضرت امام حنیفہ کو یہ عہدہ قبول نہ کرنے کے اوپر، اس نے قبول کیا. نہ صرف قبول کیا کہ پھر اس نے تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی کو نافذ کیا. اس لیے آپ کو حنفی اتنے زیادہ نظر آتے ہیں، یہ تلوار کے زور کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی کتابیں ان کی ضائع نہیں ہوئی ہیں. کتاب ہے کہ جڑی ضائع ہو گئی ہے. ایک کتاب میں نے بتائی ہے الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے نبی اسلام کے والدین کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ. جی ہاں، آپ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ کیا امام حنیفہ کی آپ اس عقیدے کو صحیح مانتے ہو؟ ملا علی قاری نے باقاعدہ پھر اس عقیدے کے دفاع پہ پوری کتاب لکھی اپنے امام کو بچانے کے لیے. آج دیوبند اور بریلوی اس عقیدے سے امام حنیفہ کے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ اس عقیدے کو درست نہیں مانتے. پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ ہم امام حنیفہ کے عقیدوں میں مقلد نہیں ہیں، ہم فقہ میں ہیں. بھائی جس کا عقیدہ ہی آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کی فقہ کو کیا لے کے چلنا ہے؟ یہ تو پھر وہی سلسلہ ہو گیا جو قادیانیوں نے کیا ہوا ہے کہ عقیدے ان کے کفری ہیں، فقہ میں وہ حنفی ہیں. کیا تاش یا لوڈو کھیلنا حرام ہے کیونکہ حدیث میں چوسر کا لفظ آیا ہے؟ جو احادیث میں چوسر یا پانسے ڈالنے کا ذکر قرآن میں ہے وہ جوئے والے ہیں. تاش، لوڈو یا کوئی بھی گیم آپ گھر میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں، اس پہ جوا نہیں لگا ہوا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جوئے والا معاملہ ہے. آپ لوڈو لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی جو مسلم کی حدیث آپ نے پیش کی. سورج غروب ہو رہا ہو تو پانی پینا منع ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. گھر سے کوئی بندہ نکلے تو جھاڑو لگانا منع ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. جمعہ کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. سب سنی سنائی باتیں ہیں بھائی، توہمات ہیں. فون کے کور پہ تصویر لگانا کیسا ہے؟ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے جس کی عبادت کی جائے یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کو رسپیکٹ والا معاملہ ہو. لگائیں، ضرور لگائیں، اپنی لگا لیں، بہتر ہے. گم جائے تو پتہ چل جائے. امت مسلم فلسطین کے ظلم کے خلاف کیوں خاموش ہے جبکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے؟ ظاہر ہے کہ جی مسلمان بس اب ایک ہجوم ہی رہ گئے نا، اس لیے ان سے تو ساؤتھ افریقہ والے بہتر نکلے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ اٹھایا. تو یہ المیہ ہے، اس کے اوپر میں تفصیلاً بول چکا ہوں، کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ علیہ السلام کی قبر پکی اور اوپر روزہ کیوں بنایا گیا؟ نبی علیہ السلام کی قبر کوئی پکی نہیں ہے، بالکل غلط بات آپ نے کی ہے. بالکل مٹی کی قبر ہے، ایک بالشت اونچی ہے، بخاری میں موجود ہے. اور جو اوپر گنبد رکھا گیا یہ بھی 650 سال بعد رکھا گیا. گنبد خضرا اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میں نے تفصیلاً بیان کیا ہے. یہ ایک فاطمی سنی بادشاہ تھا، مملوک امپائر کا. اس نے الملک المنصور کلاوون، یہ اس نے بدعت جاری کی تھی. اس وقت لوگوں نے مخالفت کی لیکن تلوار کے زور کے اوپر ہو گیا. سعودی حکومت کا کام ہے کہ یہ گنبد کو اتارے اور اس کو اپنی اوریجنل حالت میں بحال کرے. وہ گنبد اتر بھی جائے، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر آلریڈی. وہ اس میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ایک ہمت تو ابھی 100 سال بعد آ کے کر دی ہے نا، پچھلے سال سے 20 تراویح ختم کر دی ہے. ہاں، حنفیوں کے گھروں میں صفحہ ماتم بچا ہوا ہے کیونکہ یہ بار بار ہمیں کہتے تھے جو سعودیہ جوی ہوتی ہیں، سعودیہ جوی. ہم ان کو کہتے تھے یار سعودیہ میں صرف مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہیں، 8 تراویح 3 وتر. ایون خانہ کعبہ شریف کے ساتھ جو مسجد ہے نا، باب العمرہ سے نکلتے ہی چھوٹی سی مسجد ہے بازار میں، وہاں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت، ام القرا مکے کے اندر 11 رکعت. یہ انہوں نے حنفیوں کی وجہ سے اسپیسیفکلی اور باقیوں کی وجہ سے جو لوگ 20 کے زیادہ ایمفسائز کرنے والے تھے انہوں نے چلایا ہوا تھا ایک سلسلہ. 2 امام رکھے ہوئے تھے، ایک امام 10 پڑھا کے چلا جاتا تھا، پھر دوسرا.
یہ محمد سلمان آیا, انہوں نے کہا یار ختم کرو کیا ہے, اس نے 8 شروع کرا دی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لو سامو, اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہوگا. کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا, پروفٹ لینا جائز ہے؟ ظاہر ہے جب ہم اسلامک بینکنگ کے طریقے کاروبار کو حلال سمجھ رہے ہیں تو پروفٹ بھی حلال ہی ہوگا, لیکن یہ بڑا تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے, فائدہ کو نہیں ہونا آپ کو. آج کل ویسے ریٹ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک ہماری اکانومی کا ایشو بنا ہوا ہے, ادروائز اس پروفٹ میں سے تو آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے سال کے بعد, اتنا کم پروفٹ ہوتا ہے. تو بہتر ہے اگر آپ نے کوئی جمع پونجی رکھنی ہے تو سونے کی فارم میں رکھیں, تاکہ اس کی رقم جو ہے وہ ڈی ویلیو بھی نہ ہو, اور ایٹ لیسٹ سال بعد اتنا مارجن آ جائے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. آج آپ سونا لے کے 1 لاکھ روپے کا رکھیں سپوز, تو 1 لاکھ روپیہ تو سال کے بعد 80,000 یا 70,000 رہ جائے گا, لیکن وہ 1 لاکھ کا سونا سال بعد 1.5 لاکھ کا ہو جائے گا, اور اگر زیادہ کوئی ہوا تو 2 لاکھ تک بھی چلا جائے گا. اتنا پروفٹ تو آپ کو دنیا کا کوئی کاروبار بھی نہیں دے گا, نہ کوئی بینک دے گا. بینک جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو سال کا 10,000 دے گا, اس میں سے بھی 2,500 تو آپ کی زکوٰۃ نکل گئی. اور یہ بھی میں آج کل بات کر رہا ہوں, ورنہ یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں تھا. 5,000 اگر لاکھ کے پیچھے آپ کو سال بعد مل رہا ہے, لاکھ کی ویلیو کم ہو کے آ گئی 70,000 پہ, پروفٹ بھی اس پہ 5,000 ملا, اس میں بھی 2,500 آپ نے دے دیا زکوٰۃ, تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. البتہ سونا ہو تو اسٹیبل رہتا ہے, اس لیے سونے کے ایکویلنٹ معاملات کو لے کے چلا کریں. کیا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اقامت کہنا لازمی ہے یا آپشنل ہے؟ آپشنل ہے, لیکن کیوں چھوڑتے ہیں, ثواب کیوں ضائع کرتے ہیں؟ سنن نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اکیلا جماعت کروا رہا ہوتا ہے, جماعت بھی اکیلے ہو جاتی ہے. تو ضرور کریں. اگر قسم ٹوٹ جائے اور کفارہ ادا نہ کر سکیں تو کیا توبہ کرنے سے اس کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, توبہ کا معاملہ الگ سے ہے, کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے. کفارہ کون سا مشکل ہے بھائی, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے, یا انہیں کپڑے لے کے دیں, اور اگر نہیں کر سکتے 3 روزے رکھ لیں. 3 روزے رکھنا کون سا مشکل کام ہے بھائی, کفارہ دیں نا. میرے والد صاحب کی قبر سائڈوں سے پکی ہے لیکن اوپر والی سائڈ پر مٹی ہے, تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں, اس طرح کر سکتے ہیں. سائڈ پہ اگر پکی ہے اور اوپر مٹی ہے اور ایک بالی سے اونچی نہ ہو تو جائز ہے, اور وہ اس لیے کہ وہاں سے مٹی بہ نہ جائے. کیا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اونچی قرات کر سکتے ہیں چاہے مسجد میں پڑھیں؟ ہاں, بشرطے کہ دوسرے نمازی ڈسٹرب نہ ہو رہے ہوں, آپ اکیلے ہوں. اور نماز بھی پھر یہ ہونی چاہیے جہرن نماز جو ہوتی ہے, فجر مغرب اور عشاء. زور اثر اونچی نہیں پڑھ سکتے. وہ اونچی اگر آپ پڑھیں گے تو جان بوجھ کے پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہے آپ کے لیے, خلاف سنت ہوگی نا. ایون بھول کے بھی اگر پڑھیں گے تو سجدہ صاف کرنا ہوگا. آپ نے ایک سنت عمل جو تاکیدی تھا, واجبیت کے درجے میں تھا, اسے آپ نے چھوڑا ہے. ہاں, تہجد کی نماز نبی علیہ السلام سے بلند آواز سے بھی ثابت ہے, آہستہ آواز سے بھی. عشاء کے بعد اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں, وہ قیام اللیل ہوتے ہیں, تہجد ہے, وہ آپ اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں.